دیکھیے مسجد کا جو آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، ماڈل ہے، اٹ از ویری ڈفرینٹ دین دا کانسیپٹ اینڈ دا ماڈل آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آج بھی حضور کا ہی دور ہے، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے دوران مسجد جو تھی وہ خالی ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، وہ تو پورا ایک کمیونٹی سینٹر تھا، کانفرنس سینٹر تھا، یعنی ہیڈ کوارٹر تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، یعنی پوری اسٹیٹ کے جو افیئرس تھے دیٹ واز دا مسجد واز دا سینٹر۔ اور مسجد بالکل ایک ایسا سینٹر تھا جہاں پر پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی یعنی ایک خاص چیز مسجد میں ڈسکس کی جائے اور دوسری چیز مسجد میں ڈسکس نہ کی جائے، ہر چیز مسجد میں ڈسکس ہوتی تھی، مذہب بھی ڈسکس ہوتا تھا، اللہ کی عبادت بھی ہوتی تھی، فورن ڈیلیگیٹس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ریسیو کرتے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں۔ تو ہمارے ہاں تو آج کل بدقسمتی سے خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسجد کو تو اتنا محدود کر دیا گیا ہے جو ہمارے دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مسجد تو بڑا ڈائورس یعنی انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی ہے وہ وہاں پر، اور تعلیم خالی دین کی نہیں ہے، وہاں دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاد پہ جاتے تھے، ساری اسٹریٹجی پلاننگ، وار پلاننگ، سارا ڈیفنس سارا مسجد میں طے ہوتا تھا۔ حضور کے سارے صحابہ بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ حضور کی یونیورسٹی ہے، مسجد نبوی میں تھی۔ بدقسمتی سے یہ سارا جو چینج جو آیا نا، یہ خلافت راشدہ کے بعد آیا ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، ان کے دور تک تو مسجد اس کا مزاج وہی رہا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر کی شہادت مسجد میں ہوئی، ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، ان کی کوئی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تھیں، مسجد میں ہی تھے، اور مسجد میں امیر المومنین، ہی واز دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ہی واز دا پریزیڈنٹ۔ حضرت عثمان تو ان کو تو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا، حضرت علی کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ بھی، پرائم منسٹر بھی، عام شہری بھی، سب مسجد میں آتے تھے، اور ہر ایک ایکسیسیبل تھے وہ۔ تو یہ سارا ایک مسجد کے نظام، اتنا خوبصورت نظام تھا جو اب ہمارے یہاں بالکل محدود کر دیا گیا ہے، اب ہر شخص الگ الگ ہو گیا، مسجدیں بڑی محدود کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی ماڈل کو اپنی اس مساجد میں واپس لائیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسجد کمیونٹی کا ایک کی ایسی ہب ہے جہاں پر خالی دینی نہیں، دنیاوی مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، بیماریاں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتا ہے۔ ہاں، اسٹیٹ بینک ہے مسجد، اسٹیٹ بینک ہے، بیت المال مسجد نبوی میں تھا۔ یعنی آپ دیکھیے، فائنانس آپ کی وہاں ہینڈل ہو رہی ہے، سائیکالوجی آپ کی وہاں ہینڈل ہو رہی ہے، تعلیم وہاں ہو رہی ہے، جنگ کے مسائل وہاں پر حل ہو رہے ہیں، پلاننگ وہاں ہو رہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کون سی چیز ہے جو ایک اسٹیٹ کرتی ہے جو مسجد میں نہیں ہوتی تھی۔ تو بس ہمیں مسجد اسی رنگ پہ واپس لائیں تو الحمدللہ پھر یہ جو ہمارے بچے، ہماری یوتھ مسجد سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجد میں ان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، ان کے مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ہر وقت 24 گھنٹے قرآن نہیں سنا سکتے، میں تو بالکل صاف بولتا ہوں، ہر وقت 24 گھنٹے نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ حضور کسی صحابہ نے کیا، اور دنیا کے معاملات بھی تھے۔ آخری بات میں کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضور کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا نا، تو دیر وہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، جناب میں بس اب زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، بس اب پوری زندگی میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب میں پورے سال روزہ رکھوں گا۔ دوسرے صاحب کہنے کہ بس میں اب ہر وقت نماز پڑھوں گا، یعنی جتنی زیادہ ہو سکے۔ تیسرے کہنے لگے میں بس جہاد میں جاؤں گا، بس یعنی وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم عبادت کی باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اوور ہرڈ ان ہز ہاؤس، ہی کیم آؤٹ فرام ہز ہاؤس۔ آپ آنے کے بعد پوچھا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ تمہاری بیویاں بھی ہیں، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارا جسم بھی ہے، تمہارا نفس بھی ہے، تمہاری ضروریات بھی ہے، تمہاری جاب بھی ہے، تمہارا اپنا حق ہے اس پر۔ تو آج کل ہم نے مسجد کو اتنا محدود کر دیا ہے، تو اس جب تک ہم مسجد کا وہی ماڈل واپس نہیں لائیں گے جو حضور نے دیا، جو اسلام نے دیا، ہمارے بچے مسجد سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے۔